وجہ سے نا کتنا بڑا مقام ہے. اور زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولُهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ. سانپ کا ڈسا ہوا تململ السلیم، وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے. یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ، مجھے دھوکہ دینے آئی ہے. إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ، میرے شوق میں آئی ہے. إِلَيَّ تَشَوَّفْتِ، مجھے جھانکیاں ڈالتی ہے. ہیہات ہیہات غرری غیری قد بتتک ثلاث عمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر. یہ جملہ اگلا سنانا تھا. آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. اللہ اکبر. کون شخص یہ کہہ رہا ہے؟ قلت الذات، نبی کے گھر کے سامنے گھر قلت الذات سے ہو سکتا؟ بعد السفر ووحشت الطریق. اللہ اکبر. اور علم ایسے تھا کہ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ. اس جملے کو یہ میں آپ کو آج سے کوئی 40 سال پہلے حیات الصحابہ پڑھی تھی، اور اس میں یہ علی کی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا، تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آ گئی ہیں. ان کے روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. میں نے یاد بھی کیا، میں نے ترجمے بھی کیے، لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا. گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں. چلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتے، اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتے، پہاڑوں سے ایسے چشمے گر رہے ہوتے. تو ایک پہاڑ سے گزرے نا تو اس میں سے چشمے بہت سارے گر رہے تھے ایسے. تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی. میں نے کہا یار وکھن دو. میں ان کو ایسے دیکھ رہا تم یتفجر العلم من جوانبہ. پہاڑ کے پتھروں سے چشمے نکل رہے تھے 15-20، تو انہوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا. اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا. علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گیا ہے اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں، اس کے ایک ایک روئیں سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں. وہ کیا چیز ہوگی. اور حکمت زبان کا بول ہے. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے. صرف ان کی زبان کا فعل نہیں رہا حکمت، بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا ہے. نماز کو جی لگا کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو میں قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کہ اللہ نے نماز کے بغیر آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں. اس کو اپنی زندگی کا، اور زبردستی کی نماز بھی کوئی نماز نہیں ہوتی. دل سے پڑھو. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، تمہارے وارڈن نے نماز کمپلسری کر دی. ایسے ہم عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، تو ان کا نام تھا طالب حسین وارڈن کا. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو میں سب سے آخر میں کھڑا تھا. تو میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کو بخشے. تو وہ نیت کرنے لگا 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ. اچھا اب میں بھی عشاء پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں وہ ایک ہی کی تھی. وہ مجھے کہتا میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھتا پیا. اللہ اکبر. زبردستی کی نماز دل سے پڑھ اللہ کے بعد. نماز کی کوئی معافی نہیں. اگر نماز کی معافی ہوتی ان 15 صدی میں تو حسین علیہ السلام کو معافی ہوتی. جب
نیزے گھوم رہے تھے اور تیر چل رہے تھے اور تلواروں کی جھنکار تھی، اور وہ نواسہ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، نبی کے دلارے ہیں، چھوڑ دیتے نماز کے ہوں تم مردے پہ ہیں اللہ دے نام تے آپ پہ اگاں جا کے کراں کے سجدے نہیں۔ جو ہی سورج ڈھلا تو اپنے ایک زہیر بن قین ان کے رائٹ سائڈ کے ساتھی تھے، ان کو پکڑ لیا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ نماز پڑھنے تھی، تو وہ کہنے لگا ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شد و پھر ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تیر چلا میں نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کی، نہیں چھوڑی، کسی حال میں کوئی عذر نہیں کسی لڑکی کے لیے، کسی لڑکے کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے، وہ کہے جی پڑھی نہیں جانتی، پڑھی نہیں جانتی، یا جی سستی ہو گئی۔ جب امتحان قریب آتا ہے پھر تو کوئی نہ کوئی نماز کا سجدہ دیتے ہو نا، یا اللہ پاس کر دیں۔ میں بھی بڑا نمازی بن جاتا تھا چونکہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا میرا تو سارا توکل نماز پہ تھا یا بسم اللہ پہ تھا۔ لہٰذا ایک دفعہ آپ کو میں عجیب سنوں، ایف ایس سی کا پریکٹیکل تھا بایولوجی کا، زالوجی کا، تو میں کہا یا اللہ، جمعے کا دن تھا، میں نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ اے میں رکھدا پیا تو میں سمجھ لگا، میں نے خواب بھی کھا دے کی آمن، اب تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر بعد خواب دیکھا کہ میں ٹیبل پہ چیئر پہ ہوں، سامنے ٹیبل ہے، تو خرگوش سامنے لا کے رکھے جا رہے ہیں، لڑکوں کے خرگوش۔ اس طرف سے ایک پروفیسر آتے ہیں جو سفید شرٹ سلیو لیس اور سفید پینٹ ہے، اور آ کر وہ کہتے ہیں ریبٹ کی ڈسیکشن کر کے اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ذرا دکھاؤ ہمیں، اور اس کے بعد 4 سوال اور تھے، اور اس کے بعد تھا کوئی 5 ہو گئے نا، تو کوئی سے 3 سوال حل کریں۔ میں جناب آنکھ کھلی، میں کتاب چاہی، میں نے کھولا، پہلے صحیح انو پڑھیا، اس کے بعد پھر وہ جو سوال تھے مجھے یاد تھے میں نے وہ پڑھے۔ جب میں گیا پریکٹیکل کے لیے تو پہلے خرگوش آ گئے، میں کہہ لیا بھائی پہلا کام تو اللہ نے پورا کر دیا، میں بھی تیار ہو گیا، لے بھائی ڈسیکشن سیٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا اور وہ ڈائجسٹو سسٹم سارا میں رٹا لا لیا ہے۔ اس کے بعد 4 سوال آئے، ان 4 میں 3 سوال وہ تھے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، ایک آؤٹ آف خواب تھا۔ میرے اللہ نے میرا پیپر لیک کر دیا، مجھے بتا دیا۔ نماز بہت اعلیٰ چیز ہے بیٹا، جی نہ چلا۔ کچھ مراسی تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو مولوی صاحب روز ہم کو کہتے اوے نامرادو نماز پڑھی کرو، وہ کہتے جی پڑھی نہیں جانتے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ مراسی کہنے لگے مولوی صاحب اے ساڈی ٹالی ہے، ٹالی سمجھتے شیشم، اے ساڈی ٹالی ہے، یہ ہیٹ اسی پھوڑی بچھا دینا ہے، تسی آ کے سانو پڑھا دیو، اسی مسجد کوئی نہیں جاؤں، مسجد ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا تسی پڑھو صحیح، میں تھوڑے گھر آ جانا۔ تو مولانا صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے چٹائی بچھائی، اس سے پوچھا وضو عمدہ ہی نہیں کہ کوئی نہ، ان کو وضو کرایا۔ نماز کہ جی پہلی پڑھنی کرنا کی ہے کہ جو میں کراں تسی وہ کر دو۔ انہیں کہا جی گل ہی کوئی نہیں، تسی ساڈے سامنے کھلوتے ہو تو انہوں ویک ویک کے کیتی جاؤں گے۔ انہوں کہا اللہ اکبر، انہوں کہا اللہ اکبر۔ ابھی سورت فاتحہ ہی چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بھیڑ گرا ٹالی سے اور مولوی صاحب کے ادھر کالر سے نیچے کمر پہ چڑھ گیا۔ مولوی صاحب نے ایسے ایسے کیا، میراسی میں این کیتا۔ مولوی صاحب نے کہا اوے حالے ہو، میراسی بولے اوے حالے ہو۔ مولوی صاحب نے کہا میں مر گیا، انہوں نے کہا میں مر گیا۔ مولوی صاحب نے کرتا اتارا، میراسیوں نے کرتا اتارا، سامنے پانی کا ٹیوب ویل تھا، انہوں نے اس میں جا کے چھلانگ لگائی، پیچھے میراسیوں نے چھلانگ لگائی، اور ایک میراسی کہنے لگا مولوی صاحب ہوں سلام نہ پھیریا جے سانو نال امن دیا جائے۔ تو ایسی نمازیں نہ پڑھو، دل جان سے نماز پڑھو، نماز کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔